موسیٰ کی چوکھٹ پر چلتے ہیں۔ سادات کرام ہمارے مسئلوں کا حل کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی انہی کی چوکھٹ پر چلتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے معزز علماء وہاں کے گئے، حضرت ابو صالح موسیٰ کی چوکھٹ پر ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت ام الخیر نے فرمایا کون؟ آواز آئی، معزز علماء کرام کی جماعت آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ اے سیدہ ذرا یہ تو بتاؤ آپ کے بچے نے پیدا ہونے کے بعد دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ حضرت ام الخیر بیان فرمانے لگی، او لوگو سنو سنو، جب سے سحری کا وقت ختم ہوا ہے میرے بچے نے دودھ پینا تو دور کی بات ہے، دودھ کی طرف کو نظر بھی نہ کی ہے۔ آپ بیان فرماتی رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، مگر صبح سے لے کر یعنی جب سے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے شام تک یعنی مغرب تک میرے بیٹے عبدالقادر میرا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اس کی وجہ، آپ وجہ بتائیں کیوں نہیں پیتے تھے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہو تو وہ روتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، اس کی ماں بار بار اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک دو گھنٹہ اگر دودھ نہ پلائے تو بچہ شدت بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگتا ہے۔ اے سیدہ اتنا لمبا دن ہوتا ہے، آپ کا بیٹا دودھ کیوں نہیں پیتا تھا؟ تو حضرت ام الخیر کے آستانے سے آواز آئی، او لوگو سنو سنو، تمہیں پتا نہیں ہے میرا بیٹا عبدالقادر جس دن دنیا کے اندر پیدا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کا تاج میرے بیٹے کو پیدائش کے ساتھ ساتھ عطا فرما دیا تھا، اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ نبی کی شریعت کا مذاق نہ بنایا کرتا ہے بلکہ ہر حال میں نبی کی شریعت پر عمل کیا کرتا ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، یہ آقا غوث اعظم کی شان ہے، پیدا ہوئے ہیں اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، فرائض کو ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے غوث اعظم کو ولایت کا مقام پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی عطا فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں توجہ کرنا، میرے آقا غوث اعظم جب بچپن کے زمانے میں آپ فرماتے ایک مرتبہ میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بچوں کی طرح میں بھی کھیل کود کروں، میں بھی اپنے گھر سے نکلا تھا کھیلنے کے ارادے سے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے کھیلنے کے ارادے سے نکلا تو مجھے غیب کی آوازیں آئیں، آواز آ رہی تھی مگر کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ آواز آتی تھی، اے عبدالقادر ہم نے تم کو دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ جو لوگ دنیا کے کھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان کو تمہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، تبھی تو آج روایتوں کے اندر آتا ہے جب آپ سے پوچھا گیا اے عبدالقادر غوث اعظم یہ تو بتائیں آپ کو اپنے ولی ہونے کا پتہ کب چلا، آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ بیان فرماتے مجھے تو بچپن ہی سے پتا تھا کہ جب میں بچپن میں اپنے گھر سے نکلتا تھا تو آواز آتی تھی ھذا ولی اللہ ھذا ولی اللہ ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں مکتب کی طرف جاتا تھا، مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، آج بھی مدرسہ میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو اسکول میں کالج میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، مگر اسی کے مخالف ایک بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مدرسے کے اندر داخل ہونے کے لیے جاتا ہے، پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ اسکول میں جانے والا بچہ ایسا ہے اس نے اچھی ڈریس پہن رکھی ہے، اچھا لباس پہن رکھا ہے، پیروں میں اچھے جوتے اس کے موجود ہیں، اس کے بال کڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے، سر میں تیل لگا ہوا ہے، اس نے اچھی ڈریس پہن رکھی ہے، مگر مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچہ جا رہا ہے،
तो पैरों में टूटे हुए चप्पल हैं, जिस्म पर गंदा और फटा हुआ लिबास है, सर पर गंदी और फटी हुई टोपी है। अल्लाह अल्लाह, न माँ को इतनी तौफीक होती है कि बच्चे का मुंह धुला दे, न माँ को इतनी तौफीक होती है इसका बेटा मदरसा जाएगा पढ़ने के लिए, साफ सुथरा लिबास पहना दे, इसके लिए कोई एहतिमाम नहीं किया जाता। मगर स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा जब जाता है, सुबह से उठ करके इसकी माँ कभी नाश्ते का इंतजाम करती है, कभी उसके लिए डिनर का इंतजाम करती है, कभी उसको नहलाती है, कभी यूनिफॉर्म पहनाती है, कभी बस्ता उसके कांधों पर टांग देती है, फिर ये अच्छा सज संवर करके अपने घर से निकलता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये हमारा और आपका शेवा नहीं है, ये इस्लामी तालीम है जो हमें हमारे प्यारे नबी से मिली है, सरकार गौसे आजम की जिंदगी से मिली है। सरकार गौसे आजम का मदरसा में पढ़ने के लिए जाना इस बात की दलील था, ओ लोगों दुनिया की डिग्रियां तुम सब बाद में हासिल करना, पहले नबी की शरीयत को हासिल कर लो, कुरान की तालीम हासिल कर लोगे, अल्लाह ताला तमाम जहान में तुमको कामयाबियां अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहते हैं, ए अब्दुल कादिर बताओ ना, आपको अपने वली होने का पता कब चला? कहते मैं मदरसा जाता था, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मैं मदरसे में पहुंचता एक बड़ी प्यारी आवाज आती थी, इफ्सहू लिवलियिल्लाह, अल्लाह का वली आ गया है, ओ बच्चों अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। आवाज बच्चों जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ गया। कहते हैं सारे मदरसे के बच्चे मेरा इस्तकबाल करने के लिए उठ जाया करते थे, आवाज सुनते थे, बड़ी प्यारी आवाज होती थी, मगर आवाज देने वाला नजर नहीं आया करता था। अल्लाह अल्लाह, तो फिर आप जरा सोचें तो सही। हमने फिर पूछा, ए अब्दुल कादिर गौसे आजम, आप मदरसा में पढ़ते रहे, ये बताओ कब तक पढ़े, कितना पढ़े, अल्लाह ने आपको क्या दिया मदरसा में पढ़ने के बाद? आज अगर कोई बच्चा कारी मुशर्रफ साहिब क़िबला की बारगाह में जाता है तो उसके साथ ही उसको तंज करते हैं, हाफिज बन जाएगा तो क्या करेगा, तू मौलाना बन जाएगा तो क्या कमाएगा, तुझे क्या मिल जाएगा। आज लोग अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम से दूर रखना चाहते हैं, दुनिया के मॉडर्न माहौल में, दुनिया के फैशन में अपने बच्चे को डाल रहे हैं। उनको ये नहीं पता है हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद दुनियादार बन जाएगा, दीनदार कभी ना बन पाएगा। गौसे आजम अब्दुल कादिर से हमने फिर सवाल किया आलम तसव्वुर में, ए आका गौसे आजम, ए अल्लाह के प्यारे वली, जरा आप ये तो बताओ, आप मदरसा में पढ़े तो आपको पढ़ने से अल्लाह की बारगाह से मिला क्या? तो आप अपने कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। ए हिसामपुर के सुन्नी मुसलमानों, ये गौसे आजम का फरमान लेकर के जाओ और अपने दिल के अंदर ये जज्बा पैदा करो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें अगर चंद बेटे अता फरमाएगा, 2-3 बेटे अगर अता फरमाएगा तो सबको अगरचे नहीं मगर कम से कम हम अपने एक बेटे को हाफिज़े कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर बरकतें पैदा होंगी। गौसे आजम इरशाद फरमाने लगे, तू पूछना चाहता है मैं मदरसे में पढ़ता रहा तो अल्लाह ने मुझे मदरसे में पढ़ते पढ़ते क्या अता फरमाया? हमने कहा हाँ हाँ आका बताइए ना। तो गौसे आजम अब्दुल कादिर इरशाद फरमाने लगे, बगदाद वाले पीर इरशाद फरमाने लगे, तरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। ए लोगों सुनो सुनो, मैं मदरसा में पढ़ता रहा, इल्म हासिल करता रहा, कुरान की तालीम हासिल करता रहा, कुरान की तफसीर को पढ़ता रहा, हदीसों को पढ़ता रहा, नबी के फरामीन को पढ़ता रहा। हद तो ये है मैं पढ़ता गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुझे कुतुबियत का दर्जा अता फरमा दिया। मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो अल्लाह के करम से मैं कुतुब बन गया था। कहते हैं मैं मदरसे में पढ़ा और अल्लाह ने मुझे कुतुबियत अता फरमा दी, मैं कुतुब बन गया। और कहते हैं वनिल तो सादा मिन मौलल मवाली, तमाम मौलाओं के मौला, तमाम आकाओं के आका यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मैंने सआदत मंदी के तमाम खजानों को पा लिया था। सुभान अल्लाह। ये मदरसा में पढ़ने की बरकत थी कि दीन की खिदमत भी आपने की, खल्क की खिदमत भी आपने की, इबादत और रियाजत भी आपने की, मुजाहदात आपने किए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की राह में
اپنی زندگی کو قربان آپ نے کیا۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، آپ نے تو شادی بھی کی، مگر اے نبی کے پیارے دیوانوں، آقا غوث اعظم کی زندگی کو کبھی ہم دیکھیں اور سنیں اور اس پر عمل کریں تو پھر انشاءاللہ زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ آپ کے والد محترم کا وہ واقعہ سیب کا کتنا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں وہ نہیں سناؤں گا، لیکن اس کے اندر ایک نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ اللہ، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیکوں کی امام ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر نیک بن جائیں تو پھر انشاءاللہ پیدا ہونے والی نسلیں بھی ہماری نیک پیدا ہوں گی۔ مگر ہم کیا کریں، ہمارا عمل تو بہت زیادہ خراب ہو گیا، ہمارا ذہن، ہماری سوچ حلال کمائی کی طرف کو نہیں جاتی ہے، بلکہ ہم ہمیشہ حرام کمائی کے چکر میں لگے رہا کرتے ہیں۔ لاکھ تو لاکھ روپے مل جائیں، حلال کے ہوں یا حرام کے، اس بات کا ہمیں مطلب نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو دولت آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ دنیا کی دولت کے چکر میں آج ہم نے اپنے معاشرے کو اتنا برباد کر دیا، اتنا تباہ کر دیا۔ آج ہم اس بات کو بھول گئے کہ مجھے اپنی بیوی کو حلال لقمہ کھلانا ہے کہ حرام لقمہ کھلانا ہے، مجھے اپنے بچوں کو حرام کی کمائی کھلانی ہے کہ حلال کی کمائی کھلانی ہے۔ اور لوگوں، آقا غوث اعظم کی زندگی سے، آپ کے والد محترم کی زندگی سے، آپ کی والدہ محترمہ کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا، اگر تم حلال کمائی کی فکر میں لگ جاؤ گے، حلال رزق اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، تو پھر یاد رکھنا تمہارا بیٹا تمہارے بڑھاپے میں جانے کے بعد نافرمان نہیں ہوگا، بلکہ جب تم نے حلال کمائی اپنے بیٹے کو کھلائی ہوگی تو وہ بچپن میں جب وہ اس کا بچپن ہوگا تب بھی تمہارا ادب و احترام کرے گا، جوان ہو جائے گا تب بھی تمہارا ادب و احترام کرے گا، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے دنیا کی کوئی طاقت تم کو سہارا دے نہ دے، مگر وہ بیٹا تم کو ضرور سہارا دے گا کہ جس کو تم نے نبی کی شریعت کا علم بردار بنایا ہوگا، نبی سے محبت کرنے والا بنایا ہوگا۔ آج حالات بڑے خراب ہیں، بڑے خراب ہیں آج حالات۔ بوڑھے ماں باپ کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اولاد جوان ہو گئی، ماں باپ کا گھر میں رہنا دشوار ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ اولاد ماں باپ کی عزت کیوں نہیں کر رہی؟ وجہ تو صرف اتنی سی ہے، جس نتیجے تک میں پہنچا کہ ہم نے اپنی اولاد کو حلال کمائی نہیں کھلائی۔ اگر حلال کمائی ہم نے کھلائی ہوتی تو پھر وہ یقیناً ہمارا ادب و احترام کرتے۔ ان کے منہ میں اترنے والا لقمہ اگر حلال کا ہوتا تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پریشانی بڑھاپے میں جا کر کے نہیں ہوتی۔ یہی سبق ہمیں آقا غوث اعظم کے والد محترم کی زندگی سے ملا ہے۔ 10 سال تک خدمت کی تھی، جب جا کر کے حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی سے حضرت ابو صالح موسیٰ کا نکاح ہوا تھا، اور جب نکاح ہوا تو پاک بطنوں کا ملن ہوا ہے۔ جب دو پاک بطن ملے ہیں، اللہ اللہ، تب اتنا نورانی پھول دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے جس کو ہم اور آپ غوث اعظم عبد القادر کہا کرتے ہیں۔ آج یہ نکاح کی محفل ہے تو میں چند باتیں نکاح کے تعلق سے بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو نا کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ رشتہ داریاں ہم جوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری نظر جو ہوتی ہے وہ دنیا کی دولت پر صرف اور صرف ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، جب آپ کے امتی نکاح کریں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو میرے نبی ارشاد فرمانے لگے جب شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ مال اور دولت کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حسب اور نسب یعنی خاندان کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ مگر میرے آقا ارشاد فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، اور یہ بات یاد رکھیں، آقا کا جو فرمان ہوتا تھا وہ صرف اپنے صحابہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، 4 چیزیں بے شک ضرور
ہیں 4 چیزوں کو ضرور دیکھا جاتا ہے، مگر ہاں اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں خیر و برکتیں ہو، تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں، تمہارے گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو پھر یاد رکھو تم نہ دولت کو دیکھنا، نہ حسن و جمال کو دیکھنا، نہ حسب نسب خاندان کو دیکھنا، بلکہ سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا۔ اگر دینداری دیکھ کر کے شادی کرو گے تو پھر انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ دینداری دیکھنا ضروری ہے، مگر آج دینداری نہیں، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ بتاؤ جب جو ہے رشتہ ہوگا تو رشتے میں کون سی گاڑی ملے گی، کتنا کیش ملے گا، جب شادی ہوگی تو کون سے میرج ہال میں ہماری بارات کو بلایا جائے گا، کتنا نقد کیش دیا جائے گا، گاڑی کون سی دی جائے گی۔ آج حالات یہ ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، سنو، آج یہ حالات ہم نے اور آپ نے سب نے مل کر کے بنائے ہیں۔ ہم اگر یہ کر لیں نا، آج دنیا کا جو ماحول ہے اگر ہم اس کو ہلکا سا سدھارنے کی کوشش کریں، ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، غریبوں کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے رشتے بڑی دور تک نظر نہیں آتے۔ آج مالداروں کی چوکھٹوں کو کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ آج تو یہ دیکھا جاتا ہے جب رشتہ کرنے کے لیے کوئی بھی جاتا ہے، لڑکی جو ہے دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کی ہوئی ہے، دولت اس کے باپ پر کتنی زیادہ ہے۔ لڑکی کے ماں باپ بھی یہی دیکھتے ہیں، جس لڑکے سے ہماری بیٹی کا نکاح ہونے کے لیے جا رہا ہے اس نے مکان کتنا اچھا بنایا ہوا ہے، اللہ وہ مہینے میں پیسہ کتنا کماتا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں دیکھتے اس نے اچھا مکان جو بنایا ہے کہ اس کے مکان کے اندر کوئی حرام کمائی تو نہیں لگی ہوئی ہے، کسی مزدور کے خون اور پسینے، کسی مزدور کا خون اور پسینہ اس کی بلڈنگ کی دیواروں میں تو پیوست نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی مظلوم کے گلے کو کاٹ دیا ہو اس نے اور تب اپنی بلڈنگ یہ بنائی ہو، کروڑوں روپے جو اس نے کمائے ہیں، کسی مزدور کو تو نہیں ستایا ہے، کسی غریب کو تو نہیں ستایا ہے، کسی کمزور پر اس نے ظلم تو نہیں کیا ہے، اپنے پڑوسی کے حق کو تو نہیں مارا ہے، اپنے بھائی کے حق کو تو اس نے نہیں دبایا ہے۔ آج یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اگر دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے دولت کتنی کما رہا ہے۔ اے میرے بھائی، بڑی دولت والے کے ساتھ چاہے تو اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا، اگر تیری بیٹی کی زندگی کے اندر خوشیاں نہیں ہیں تو اس کو خوشیاں دولت میں جا کر کے نہیں ملیں گی۔ اے میرے بھائی، میں تو یہ پیغام دیا کرتا ہوں، اگر تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسا رشتہ تلاش کر، سب سے پہلے جا کر کے یہ دیکھ کہ یہ جو لڑکا میری بیٹی کا شوہر بننے والا ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ میرے آقا غوث اعظم کے والد محترم کو جب میرے آقا غوث اعظم کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی نے دیکھا تھا، پہلی جھلک دیکھی تھی، آئے تھے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے، آقا معاف کر دیجئے، مگر جب اللہ کے اس ولی نے ایک ولی کو دیکھا، حضرت ابو صالح موسیٰ کو دیکھا، حضرت عبداللہ سومعی نے ان کی پیشانی کے اندر نور کی کرنیں نظر آئیں، ان کی پیشانی کے اندر سجدوں کی تڑپ نظر آئی، کہنے لگے میرے مولا تیرا لاکھ شکر ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا، فکر مند تھا، مگر میرے مولا تو نے چاند سا بیٹا مجھے گھر بیٹھے عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت خوب۔ ہم جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اس نے ٹائل پتھر گھر میں کتنی لگائی ہے، لڑکا کتنی بڑی نوکری کا مالک ہے، کتنے پیسے مہینے میں کما رہا ہے، مگر حضرت عبداللہ سومعی نے یہ نہیں دیکھا، کہنے لگے بیٹا غلطی معاف تو کر دی جائے گی، مگر شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ میرے باغ کی تم کو خدمت کرنی ہوگی 1 سال۔ جب گزر گیا تو پھر کہا نہیں ابھی اور کرو۔ 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، مختلف روایات کے مطابق ایک روایت میں آتا 10 سال جب گزرے تب کہا تھا کہ اب تو میری غلطی کی معافی مجھے دے دیجئے، آپ مجھے اجازت عطا کر دیجئے، تو کہنے لگے نہیں ایسے ہی تم کو اب نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ سومعی نے دیکھا، دن کو دیکھا، رات
رات کو دیکھا، صبح کو دیکھا، شام کو دیکھا، نماز تہجد کا ذوق ان کے دل کے اندر کتنا تھا وہ دیکھ لیا، خدا کا خوف دل کے اندر کتنا تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کے دل کے اندر وہ دیکھ لیا، اللہ سے کتنا ڈرتے تھے دیکھ لیا۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ میں دنیا دار کی بات نہیں کرتا، آقا غوث اعظم کے نانا جان اور بابا جان کی بات سنا رہا ہوں، میں دنیا کے مالدار زمین والے کی بات نہیں سنا رہا، غوث اعظم کے بابا اور آپ کے نانا کی بات سنا رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کے لیے جب رشتے کے لیے لڑکے کو ڈھونڈا ہے تو 1 سال اس کو نہیں دیکھا، مسلسل 10 سال دیکھتے رہے، جب دیکھ لیا 10 سال تک کہ اس کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف نہیں اٹھ رہا ہے، اسلام کے خلاف اس کا کوئی کام نہیں ہے، تب کہنے لگے بیٹا تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ اللہ اللہ، اب آپ ذرا اندازہ تو لگاؤ، ہم دنیا کے حسن و جمال پر مر گئے، دنیا کی دولت پر مر گئے، دنیا کی رنگینیوں کو ہم نے دل دے دیا، دنیا کے ظاہری حسن پر ہم فدا ہو گئے۔ اے میرے بھائی، ظاہری حسن پر جائے گا تو تیرا گھر جنت کا گہوارہ نہیں بلکہ جہنم کا آتش کدا بن جائے گا۔ بڑے بڑے اچھے گھرانوں کو ہم نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں اگر اپنے گھر کے اندر نیک دلہن لے کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے ویران گھر کو آباد فرما دے گا، تیرا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ آقا غوث اعظم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہی تو نتیجہ ہے۔ جب 2 پاک وطن ملے، جب 2 پاک جسموں کا ملن ہوا، تب جو ثمرہ اگا ہے، تب اس سے جو پھل اگا ہے، وہ اسی کو غوث اعظم عبد القادر کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو پھر آپ کی یہ شان ہوئی جب اللہ نے قطبیت کا درجہ آپ کو عطا فرما دیا۔ بغداد کی جامع مسجد ہے، مسجد کا منبر ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے القا ہوا القا، اے بندے عبد القادر اب تم یہ اعلان کرو، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا، میں یہ اعلان کروں گا تو جو جامع مسجد میں لوگ ہیں یہی تو میری آواز کو سن پائیں گے۔ مولا تیرے ولی تو پوری روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، زمین کے ہر حصے پر تیرا ولی موجود ہے، اور قیامت تک نہ جانے کتنی ارواح دنیا کے اندر آئیں گی جو اس وقت عالم ارواح میں ہیں، میرے مولا ان تک میری آواز کیسے جائے گی؟ تب اللہ کا فرمان ہوا تھا، القا ہوا، اے بندے عبد القادر یہ اعلان کرنا بغداد کی جامع مسجد کے منبر سے تیرا کام ہے، اور پوری دنیا کے ولیوں کے کانوں تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تب کہا تھا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے۔ آپ پھر سوچتے ہوں گے، 1 منٹ کی بات سن لیجئے اور میری بات ختم ہو رہی ہے، کہ غوث اعظم کے قدم کو اتنا رتبہ مل گیا کہ ولیوں کی گردنوں پر آ گیا۔ تو سنو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں، جب معراج کے دولہ معراج کے لیے جانے لگے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی اللہ کا دیدار بے حجاب کرنے کے لیے 27ویں رجب المرجب کو جانے لگے، اللہ نبی کا سفر مسجد حرام سے شروع ہونا ہے۔ حضرت جبریل امین جنت کے غلمان، جنت کی حوروں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ 70,000 ملائکہ کی نورانی جماعت ساتھ میں ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، براق تیار ہے۔ میرے آقا سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ براق پر سوار ہو جائیں۔ میرے آقا نے اپنا قدم ناز اٹھایا، قدم نبوت اٹھایا، آپ براق پر سوار ہونا چاہتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہوا، اے بندے عبد القادر جا میرے آخری نبی کے قدم ناز کے نیچے اپنی گردن کو جا کر کے رکھ دے۔ کب کی بات ہے؟ آپ کی پیدائش 470 ہجری میں ہوئی ہے، اس 470 پہلے کی بات ہے، 470 سال پہلے کی بات ہے۔ عبد القادر کو اللہ کے حکم سے، عبد القادر آئے اللہ کے حکم سے، غوث اعظم کی روح نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ میرے آقا غوث اعظم آ گئے، نانا جان کے قدموں میں اپنی گردن کو جھکا دیا۔ میرے نبی کو پتا تھا کہ عبد القادر ہے، ارشاد فرمایا کون؟ عرض کی بات، نانا جان آپ کا نواسا عبد القادر ہوں، بحکم خدا آپ کی
की बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। या रसूल अल्लाह, अपना कदम नुबुव्वत मेरी गर्दन पर रख दीजिए। मेरे आका ने अपना कदम नाज अब्दुल कादिर गौसे आजम की कदम गर्दन पर जब रखा, तो जब रखा और दुआएं इरशाद फरमाई, मेरे नबी इरशाद फरमाने लगे, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ताला तुझे बड़ा रुतबा अता फरमाएगा। ए अब्दुल कादिर, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर आ गया है, मगर जब तेरी पैदाइश होगी, जब तेरी जवानी हो, जवानी के अय्याम आ जाएंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुझको इजाजत मिलेगी ऐलान करने की। कदमी हाज़िही अल्लाह रक़बत कुल्ले वलील्लाह, जब तू ऐलान करेगा तो तेरी शान ये होगी, ए अब्दुल कादिर, जैसे मैं तमाम नबियों का नबी हूँ, तमाम रसूलों का रसूल हूँ, तमाम रसूलों का इमाम बन करके दुनिया में आया हूँ, जैसे मेरी शान है वैसे ही वलियों के दरमियान तेरी शान होगी। ए अब्दुल कादिर, मेरा कदम तेरी गर्दन